پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذ اللہ پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل پکا عہد پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور مقرر کیے ہم نے منہم ان میں سے اثنی 12 نقیباً نگہبان سردار، 12 سرداروں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کر دیے اور ہم نے ان سے عہد دیا پختہ۔ وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں معکم ساتھ تمہارے ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ البتہ اگر تم نے قائم کی حقیقی نماز، وآتیتم الزکوٰۃ اور دی تم نے حقیقی زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لائے تم برسلی ساتھ میرے پیغمبروں کے، وعزرتموہم اور تم نے قوت دی ان پیغمبروں کو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور تم نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا قرض اچھا۔ قرض حسنا کیا ہے؟ بغیر دنیاوی لالچ کے قرض دینا۔ تو اللہ کو قرض اللہ کے رزق میں سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر اللہ کے دین پر خرچ کرنا، یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے۔ تو یہ سارے وعدے جو تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دیے، تو کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، میرے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، ان کو قوت دینی ہے میدان جہاد میں، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دینا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور مٹا دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم گناہ تمہارے، وَلَأُدْخِلَنَّکم البتہ میں ضرور داخل کر دوں گا تم کو جنات باغوں میں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار خاص نہریں۔ فمن کفر بس جس نے کفر کیا، بعد ذالک بعد اس کے، منکم تم میں سے، جس نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے میرے حکموں سے روگردانی کی، نافرمانی کی، کفر انکار کیا، تو فقد ضل سواء السبیل بس حقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے حقیقی سیدھے راستے سے۔ فبما نقضہم بس بسبب توڑنے ان کے میثاقہم پختہ عہد اپنا، لعناہم لعنت بھیجی ہم نے ان پر، وجعلنا اور بنایا ہم نے قلوبہم دلوں کے ان کے دلوں کو قاسیۃ سخت۔ ہمارے ساتھ عہد معاہدے کے بعد جب انہوں نے طے شدہ باتیں جو ہے ان سے روگردانی کی، اپنا عہد توڑا، ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یحرفون وہ بدل دیتے تھے الکلمہ تمام عبارتوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، اللہ کی آسمانی کتاب کی عبارتیں بدل دیتے تھے، باتیں کچھ کی کچھ بنا دیتے۔ یہ بہت بڑا جرم تھا ان کا کہ اللہ کی کتابوں کو بدل دیتے تھے۔ وَنَسُوا اور وہ بھول گئے حظًا حصے کو، مما اس سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے، بہی ساتھ جس کے، تورات کے جس حصے کی وہ نصیحت کیے گئے وہ اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُوا اور نہیں آپ زائل ہوں گے، نہیں آپ باز آئیں گے یا آپ ہمیشہ رہیں گے، تطلعوا آپ جھانکتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، علی خائنۃ اوپر خیانت کے، منہم ان میں سے۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے یہودی جو ہیں وہ خیانت کرنے والے ہی نظر آئیں گے، وہ جو اللہ کے دین میں خیانت کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بدل دیتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، وہ دنیا کے معاملات میں جو ہے کیسے ایماندار رہیں گے؟ جو اللہ کی کتابوں میں بددیانتی کرتے، ان کی تحریروں کو، عبارتوں کو بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، تو وہ لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے کیسے چلیں گے؟ الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فاعف عنہم بس معاف کر دیں ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصفا اور تو درگزر کر، برداشت کر،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ جب انسان جو ہے اللہ کی بار بار نافرمانی کرتا ہے تو واقعی اس پر لعنت بھی برس جاتی ہے، پھر اس کو کچھ حیا نہیں رہتا اور اس کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے جو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو دیکھیں لوگ کہ یہ جو کرسیوں والے ہیں بالکل بے رحم ہو چکے ہیں۔ اس قدر انہوں نے مہنگائی، ٹیکس، بے روزگاری، بھوک، اس قدر انہوں نے لوٹ مار مسلط کی ہے اس قوم پر کہ ان کو ذرہ برابر بھی ترس نہیں آتا، ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی اس قوم کے لیے جو ہے کوئی نرمی نہیں ہے۔ جن پر اللہ کی لعنت برس گئی ہے اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں رب کی نافرمانی کی وجہ سے کہ اس زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی بجائے یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں، صرف اپنی دنیا کے لیے، صرف دنیا کمانے کے لیے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ صرف دنیا لوٹنے کے لیے انہوں نے کفر مسلط کر رکھا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور یہ کافروں سے بڑھ کر بے رحم ہو گئے، کافروں سے بڑھ کر۔ اتنے کافر بے رحم نہیں ہیں۔ یہ امریکہ کی خبریں آتی ہیں کہ وہاں سے صدر جو ہے ان کا اگر ریٹائر ہوتا ہے تو بعد میں وہ جو ہے اخبارات بھیج کر یا فیکٹریوں میں کام کر کے پھر وہ روٹی کماتے ہیں۔ اور یہاں ہے کہ اس قدر لوٹ ہے کہ کئی نسلیں جو ہے ان کی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، اتنا پیسہ انہوں نے اس قوم کا لوٹا ہے اور اس قدر انہوں نے اس قوم کو مقروض اور کنگال کر دیا۔ ان سے تو کافر بہتر ہے، کم از کم کافر جو ہے، علامہ اقبال نے کتنے سال پہلے آج سے کہا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن دیکھ کے شرمائیں یہود، ان کو دیکھ کر یہودی بھی شرماتے ہیں۔ تو کافر جو ہے وہ اتنا جو ہے ظالم نہیں ہے جتنا منافق ہے۔ اس لیے منافق جو ہے اللہ کی ہاں بھی یہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے آگ پھوٹ رہی ہوگی وہاں سے ان کے جسموں سے گزر کر آگ جو ہے اوپر کافروں تک پہنچے گی، اور کافروں کے جسموں سے گزر کر اوپر گناہ گاروں، ایمان والے گناہ گاروں تک پہنچے گی۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے منافقین سے زیادہ جو ہے مجرم قرار دیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کر دھوکہ کرتے ہیں قوم کے ساتھ۔ دیکھ لیں یہ کلمہ پڑھنے والوں کا ملک ہے اور اس قوم کو انہوں نے اس کافروں کے فتنے کے ذریعے کہاں پہنچا دیا ہے۔ بہت برا حال ہے اس وقت قوم کا۔ غریب آدمی جو ہے بیچارہ بہت بری طرح پس گیا ہے، روکھی روٹی کھا دینا اپنے بچوں کو یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے قالوا کہا جنہوں نے اِنَّا نَصَارَىٰ بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا پکڑا ہم نے میثاقہم پختہ وعدہ ان سے، فنسوا پس انہوں نے بھلا دیا حظاً اس حصے کو مما اس میں سے ذکروا جو وہ نصیحت کیے گئے بہی ساتھ اس کے، جس طرح یہودیوں نے اللہ کی کتاب کی نصیحتوں کے حصے کو بھلا دیا تھا، اس طرح عیسائیوں نے بھی جو ہے وہ اس حصے کو نصیحتوں کو بھلا دیا۔ جس طرح اللہ نے یہودیوں سے وعدہ دیا تھا آسمانی کتاب پر عمل کرنے کا، اس طرح عیسائیوں نے بھی وہی کام کیا۔ اور اب آپ موجودہ آپ مسلمانوں کی طرف آ جائیں کہ انہوں نے تو اپنی کتاب کو بالکل ہی غلافے میں بند کر دیا۔ یہ نہ خود پڑھتے ہیں ظالم، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ دنیا کی مظلوم ترین کتاب بنا دی ہے انہوں نے قرآن پاک، جس کو لوگ جو ہے پڑھتے ہی نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ مظلوم ترین کتاب بنا دی انہوں نے، ان ظالموں نے، ان کلمہ پڑھنے والے علماء اور مفتیوں نے اس اللہ کی کتاب کو جو ہے کس طرح نظر انداز کیا ہے، اور اس قوم سے انہوں نے اس قرآن کو دور کر دیا۔ فرمایا فَأَغْرَيْنَا پس پیچھے لگا دیا ہم نے، ڈال دیا ہم نے بینہم درمیان ان کے العداوۃ دشمنی کو والبغضاء اور بغض کو الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو انسانوں کو آپس میں بھائی بھائی بناتا ہے
اور جب اس عہد سے لوگ جو ہے وہ روح گردانی کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی اخلاقیات کو چھوڑ کر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جہاں لوٹ مار ہوگی دنیا کی، وہاں ہر شخص دوسرے کا دشمن ہوگا۔ جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفتن، دنیا کی مثال مردار ہے، و طالبھا کلابن، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ جس سے مردار پر کتے جو ہے آپس میں لڑتے ہیں، اس سے دنیا دار جو ہے جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عہد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر وہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، بے رحم ہو جاتے ہیں، باغی سرکش ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کا حیا نہیں رہتا، کسی اللہ کی نصیحت کا احساس نہیں ہوتا، اور ان پر اللہ کی لعنت برس جاتی ہے، اور جب لعنت برس جائے تو پھر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ دین کی طرف آنا ان کا ناممکن ہو جاتا ہے، پھر وہ بے رحم ہو کر آگے ہی جاتے ہیں بے رحمی کی طرف، پھر وہ پیچھے مڑ کر ہی دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض، غصہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہم نے ڈال دیا، اور سوف ینبئہم، اور جلد وہ اللہ خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے کان جو ہیں وہ یصنعون کرتے، ان کے کرتوتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان قریب جو ہے ان کو بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یعنی یہودی اور عیسائیوں، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس رسولنا پیغمبر ہمارا، یبین، جو کھول کر بیان کرتا ہے، لکم واسطے تمہارے، کثیراً بہت سی باتوں کو، مما ان باتوں میں سے کن تم تھے تم تخفونا تم چھپاتے، من الکتاب خاص کتابوں میں سے، جن باتوں کو تم نے اپنی تورات انجیل میں چھپائے رکھا، لوگوں کو نہیں ان تک پہنچائیں، یہ ہمارا پیغمبر جو ہے اس قرآن کے ذریعے وہ تمہاری خفیہ باتیں جن کو تم نے حق کو چھپایا تھا، ہمارا پیغمبر جو ہے اس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ ساری قوموں کا دین ایک ہے، تمام نبیوں کا امتیوں کا دین ایک ہے، اسلام ایک ہے سب کا، اور اسلام کی جن باتوں کو تم دونوں گروہوں یہودیوں عیسائیوں نے چھپایا اور قوموں کو تک نہیں پہنچایا، تو یہ پیغمبر جو ہے ان کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ قوم جو ہے یہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے، اس کے مفتی علماء جو ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، حق لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے بناوٹی دین جو ہے لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، حق جو ہے چھپا رہے ہیں، حق کے بارے میں کہتے ہیں نہ 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 نہ، ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمہ نہ پڑھنا بابی ہو جاؤ گے، ترجمہ نہ پڑھنا 18 علوم کے بغیر تمہیں ترجمہ نہیں آئے گا۔ یہ ظالم جو ہے یہ دشمنی جو ہے نبھا رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ۔ فرمایا ہمارا نبی جو ہے ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، یعفو، اور وہ معاف کرتا ہے ان کثیر، بہت سی باتوں کو درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، نور، و کتاب، اور کتاب، مبین، کھلا اور یا روشن، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن کتاب آئی ہے، اور نور جو ہے یہ بھی اسی کتاب کو کہا گیا ہے۔ اگر یہ ہے نور نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا لفظ، اگر کی بات کرتا ہوں، یہ اس میں اختلاف ہے، تو اس کا نور کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نصیحت نکلتی ہے وہ سننے والوں کو، اگر وہ دلوں سے مخلص ہیں، اگر ان کے دل صاف ہیں، تو وہ آپ کا فرمان جو ہے دلوں کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے آپ کا فرمان۔ اور دوسری بات، نور سے مراد کہ نبی علیہ السلام کا ہر عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، کہ ہم نے کون سا کام کس طرح کرنا ہے۔ تو اگر نور کا معنی جو ہے، مفسرین تو جو ہے وہ کتاب ہی کا معنی لے رہے، نور بھی کتاب قرآن پاک کو ہی کہہ رہے ہیں، اگر اس کو جو ہے
اگر علیحدہ کر سمجھ لیا جائے، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام نور سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہر فرمان جو ہے دل و دماغ کو روشن کرنے والا، سننے والے کے دل و دماغ کو سوجھ بوجھ عطا کرنے والا، ہدایت دینے والا ہر فرمان، اور آپ کا ہر عمل جو ہے، نمبر 2، ہر عمل جو ہے آپ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والوں کو جو ہے راہ ہدایت دکھاتا ہے، روشنی دیتا ہے، سوجھ بوجھ دیتا ہے کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہم نے جو ہے روزی کس طرح کمانی ہے، ہم نے ملک کس طرح کمانا ہے۔ یہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہے نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ہے رہنمائی کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے، یہدی و ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی، ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ من ان لوگوں کو اتباع جو پیچھے چلتے ہیں، رضوان ہو اس کو خوشنودی کے، سبل السلام راستوں حقیقی سلامتی کے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حقیقی سلامتی کے راستے جو قرآن پاک نے زندگی کے راستے متعین کیے ہیں، اگر کوئی ان کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ من الظلمات خاص اندھیروں سے، کفر و شرک، جہالت، منافقت کے اندھیروں سے نکال کر ان النور طرف خاص نور کی لے آتا ہے، جو خاص نور اللہ کا قرآن، اللہ کا آسمانی دین، بِإِذْنِ ہی ساتھ اپنے حکم کے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم طرف راستے سیدھے کی۔ لقد البتہ تحقیق کافر الذین کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا کہا جنہوں نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح وہی ہے حقیقی مسیح ابن مریم بیٹا مریم کا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح بیٹا مریم کا ہے، انہوں نے اللہ فرماتے ہیں کفر کیا، وہ کافر ہو گئے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن یملک کو بس کون اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئن کسی بھی چیز کا، ان ارادہ اگر وہ اللہ ارادہ کرے، یہلک المسیح ابن مریم یہ کہ وہ ہلاک کر دے مسیح بیٹے مریم کے کو، وہ امہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جو بھی زمینوں کے ہیں، زمین کے ہیں، جمیع سب مخلوق کو، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ اور مخلوق ساری کو ہلاک کر دے، تو کون اختیار رکھتا ہے جو ان کو موت سے روکنے کا؟ کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کسی کے پاس یہ طاقت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ہی جو ہے وہ مسیح بیٹا مریم کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے مسیح بیٹے مریم کے کو موت دے دے، اس کی ماں کے موت دے دے اور سب کو ہلاک کر دے، تو کوئی ہے طاقت اس کے مقابلے میں جو ان کو موت کے منہ سے بچا لے؟ وَلِلَّهِ اور بات سے اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، نہیں آگے ہے وَلِلَّهِ اور بات سے اللہ تعالیٰ کی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور تمام مخلوق کو جو بھی زمین کے ہے ان کو سب کو ہلاک کر دے، کوئی روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اور بات سے اللہ ہی کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں کی، وَالْأَرْضِ تمام زمینوں کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ مخلوق درمیان ان دونوں کے ہے، سب پر حکمرانی بادشاہت اللہ رب العزت کی۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے اللہ ما یشاء جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اس کو اختیار ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرے، بیٹا دے، بیٹی دے، نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، خوبصورت پیدا کرے، بدصورت پیدا کرے، مکمل پیدا کرے، نامکمل پیدا کرے، اندھا پیدا کرے، بینا پیدا کرے، گونگا پیدا کرے، بولنے والا پیدا کرے، بہرا پیدا کرے، سننے والا پیدا کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، نحن ہم ابناء اللہ بیٹے ہیں اللہ کے، واحباؤہ اور محبوب ہیں اس کے۔ اب ان کے دعوے کا جواب اللہ دیتا ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، فلما بس کیوں یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تم کو بذنوبکم بوجہ تمہارے گناہوں کے۔ اگر تم اللہ کے محبوب اور بیٹے ہو تو بیٹے کے معنی بھی محبوب، تو پھر وہ تمہیں جو ہے تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر اللہ کے محبوب ہو تو پھر تو تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے۔ جو محبوب ہو، اللہ کا پیارا ہو، اس کا تو اخلاق کردار جو ہے بڑا مثالی ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا کیونکہ اللہ کا وہ محبوب ہے۔ جو محبوب بن گیا اس کو سزا کیوں دے؟ تو اگر تمہیں سزا دیتا ہے تو پھر تمہارا دعویٰ کہاں سے آ گیا کہ ہم اللہ کے محبوب اور بیٹے ہیں؟
تمہیں پھر عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کا؟ ولن تم بلکہ تم بشر انسان ہو، ممن ان لوگوں میں سے خلق جن کو اس نے پیدا کیا، وہ اس کی مخلوق انسان جو ہے ان میں سے تم انسان ہو، تم علیحدہ نہیں ہو، محبوب اور اس کے بیٹے نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا گناہ گاروں میں سے، ویعذب، اور عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے گا، گناہ گاروں میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں کی والارض، تمام زمینوں کی، وما بینہما، اور جو کچھ مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہی بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کی حقیقی لوٹنا ہے۔ جانا یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے حضور ہے۔ بے شک انسان انکار کریں، یہ سارے لٹیرے ڈاکو جو ہے یہ سب انکاری ہیں آخرت کے حساب سے۔ دنیا میں اس قدر یہ غرق ہو چکے ہیں، حرام کھا کھا کر اس قدر سنگ دل ہو چکے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں رہا، ایمان ختم ہو گیا۔ جس کا ایمان ہو وہ تو ایک پائی بھی کسی کے جو ہے وہ حرام سمجھتا ہے اپنے لیے، اور یہ تو لے کر قرض لگا کر، ٹیکس لے کر، رشوتیں لوٹ مار کر کے یہ تو قوم کو انہوں نے کنگال کر دیا۔ اس قدر ظلم جو ہے یہ تو یہود و نصارہ کافر بھی نہیں کرتے، جتنے یہ کلمہ پڑھنے والے جو ہے بے رحم اور سخت دل ہو چکے ہیں، ظالم ہو چکے ہیں، اتنے تو کافر بھی نہیں ہو سکتے۔ یا اہل الکتاب، اے خاص کتاب والو، یہ یہودی و عیسائیو، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا پیغمبر، یبین، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم واسطے تمہارے، علی فترۃ، اوپر وقفے کے، من الرسل، پیغمبروں میں سے۔ پیغمبروں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وقفہ تھا اس کے بعد نبی علیہ السلام دنیا میں جو ہے پیغمبر بنا دیے گئے۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، نہ کوئی ڈرانے والا۔ ہم نے اپنا پیغمبر جو ہے تمہیں کتاب دے کر بھیجا ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری طرف سے تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہماری طرف۔ اب پیغمبر جو ہے وہ آ گیا ہے، اب یہود و نصارہ کا سابقہ کتابوں اور سابقہ پیغمبروں کو چھوڑ کر اب نئے پیغمبر اور نئی کتاب پر ایمان لانا ان پر لازم ہے، کیونکہ نئے پیغمبر کا دور نیا دور ہے، پچھلے پیغمبروں کے دور ختم ہو گئے، ان کی کتابیں ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر دیں۔ اب نیا سلیبس آ گیا قوموں کے لیے، دنیا کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور نیا پیغمبر لے کر آ گیا۔ اب ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا لازم ہو گیا، یہود و نصارہ کا بھی اور باقی دنیا کا بھی۔ اگر نہیں ایمان لائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ تو اللہ نے جو ہے یہ کتاب اور پیغمبر بھیجا اس لیے ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری طرف تو کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ فقط جاءکم بشیر، پس آ گیا تمہارے پاس، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ڈرانے والا، بشیر خوشخبری دینے والا، و نذیر ڈرانے والا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے، لقد اخذ اللہ، البتہ کہ تحقیق پکڑا اللہ تعالیٰ نے، میثاق کا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل کا، وبعثنا، اور مقرر کیے ہم نے، منہم، ان میں سے، اس نئی 12 10 نقیباً، نگہبان، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے، ہر ایک کے بیٹے کے جو ہے 12 قبیلے تھے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار مقرر کر دیے، نگہبان، نقیب۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں معاکم، ساتھ تمہارے ہوں، تم جہاد کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کرو، اللہ کا دین جو ہے اس کو غالب کرو دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو اللہ کا دین غالب کرتا ہے وہ جو ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، مکہ میں بھی مدد کی، اور مدینہ میں جا کر جو ہے غزوات میں اللہ تعالیٰ نے خوب مدد کی ان کی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم نے قائم کی حقیقی نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، اور دیتے رہے تم حقیقی زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے تم ساتھ میرے پیغمبروں کے، وعزرتموہم، اور قوت دی، افرادی قوت دی تم نے ان کو،
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرض دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا، قرض اچھا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی دین، اس کی مخلوق پر خرچ کرو گے تو یہ اللہ کے ذمہ قرض ہوگا، اور یہ قرض اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ اس کا قرض کا جو ہے فائدہ دنیا میں بھی ملے گا آپ کو، آخرت میں مل سکتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ ضرور مٹا دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم، گناہ تمہارے، اگر تم میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم جنات، باغات میں، جنتوں میں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، دودھ، شہد اور خاص چشموں کی نہریں چلتی ہوں گی۔ فمن کفر، پر جس شخص نے بھی کفر کیا، بعد ذالک، بعد اس کے، یہ پیغمبر اور ہدایت آنے کے بعد اگر کسی نے بھی اس پیغمبر کا اور اس آسمانی ہدایت کا انکار کیا، منکم، تم میں سے، فقط بس تکیز ضلع، وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، حقیقی راستے سیدھے سے۔ فبما، پس باب، نقضہم، توڑنے ان کے، میثاقہم، پختہ عہد اپنا، لعناہم، لعنت بھیجی ہم نے ان پر، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت۔ یہودیوں نے جب اللہ کے ساتھ عہد کر کے بار بار اس عہد کو توڑا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی۔ یہ اللہ کی ہدایت کا اور اللہ کے حکم اور فیصلوں کا مذاق اڑانا، بار بار اس کو توڑ کر، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، باغی سرکش ہوتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی رحمت کی بجائے لعنت ہی برستی ہے۔ یحرفون، وہ تبدیل کرتے تھے، الکلمہ، خاص عبارتوں کو، یا تمام عبارتوں کا، مواضع ہی ان کی جگہوں سے۔ تورات، انجیل کے اندر جو عبارتیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں وہ ان میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ آج انجیل کی دیکھنے کو، لوکا کی انجیل ہے، کوئی متی کی، یوحنا کی، یعنی ان کی انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں کے نام پر ہے، یعنی انہوں نے وہ مرتب کی ہیں۔ اصلی جو ہے اللہ کی طرف سے آئی تھی، ان پر تو کسی انسان کا نام ہی نہیں تھا، اور وہ غائب کر دی انہوں نے، مٹا ہی دی انہوں نے۔ یحرفون الکلمہ، وہ تبدیل کر دیتے تھے خاص عبارتوں کو، ام مواضع، ان کی جگہوں سے، ونسوا، اور وہ بھول گئے، حظاً، حصہ، مما، اس میں سے، جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے، بہی، ساتھ اس کتاب کے، جو ان کو کتاب دی گئی اس میں سے جو ان کو نصیحت کی گئی جن حصوں کی، انہوں نے ان کو بھلا ہی دیا۔ ولا تزالوا، اور نہیں آپ زائل ہوں گے، آپ ہمیشہ رہیں گے، تطلعوا، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، علی خائنۃ، اوپر خیانت کے، بددیانتی کے، منہم، ان کی طرف سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہمیشہ، جنہوں نے اللہ کی کتابیں بدلی ہیں، ان کو اب جو ہے دنیا کے ساتھ بھی آپ ہمیشہ جو ہے آپ کو خیانت کرنے والے ہی پائیں گے۔ جنہوں نے رب کے ساتھ، رب کے دین میں خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، اب یہ دنیا کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ دنیا کے ساتھ بھی بددیانتی ہی کریں گے۔ آپ ان کو اسی حالت میں دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ جو ہے بددیانتی ہی کریں گے۔ دیکھ لیں ہمارے حکمران جو ہے بددیانتی کر رہے ہیں، کفر کو مسلط کر کے دنیا میں کما رہے ہیں، اور قوم کا پیسہ لوٹ کر بددیانتی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین اور مخلوق پر بددیانتی اور خیانت کر رہے ہیں کہ اللہ کی آسمانی دین کا جو حق ہے اس کو پیچھے ہٹا کر اپنے پیٹوں کی خاطر جو ہے کافروں کے فتنے مسلط کر رہے ہیں، لوٹ مار کے فتنے، ظلم و ستم کے فتنے، بے رحمی کے فتنے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اللہ قلیل، سوائے تھوڑے لوگوں کے، منہم، ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اس خیانت اور بددیانتی سے بچنے والے ہیں، ورنہ زیادہ جو ہے اس بددیانتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے رب کی کتابوں میں خیانت کی، بددیانتی کی، وہ مخلوق کے ساتھ کبھی جو ہے وہ خیر نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات۔ جس کو رب کا حیا نہیں ہے وہ مخلوق میں سے کسی کا حیا نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے اللہ کا حیا نہ رہے، ڈر نہ رہے، خوف نہ رہے، پھر جو مرضی کرتا جا۔ جس کو اللہ کا خوف نہیں اس کو کسی کا بھی خوف نہیں۔
فرمایا کہ فاعف عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے ان کو، وصفا، درگزر کر، ان کی باتوں کو نظر انداز کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے حقیقی نیکی کرنے والوں سے۔ ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے قالوا، کہا جنہوں نے انا نصارا، بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا، پکڑا ہم نے، میثاقہم، پختہ عہد ان کا، فنسوا حظا، پس بھلا دیا انہوں نے حصے کو، مما، اس میں سے جو وہ ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے، بہی، ساتھ اس کے، جس طرح یہودیوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیے، پختہ عہد کیے، ان کو توڑا اور اللہ کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا، اس طرح عیسائیوں نے بھی اللہ کے ساتھ جو عہد تھے وہ ان کو توڑا اور ان کے نصیحتوں سے انہوں نے ضرور گردانی کی، ان کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، پس ڈال دی ہم نے درمیان ان کے العداوۃ، حقیقی دشمنی، والبغضاء، حقیقی بغض، الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی ہے جنہوں نے اللہ کے دین میں خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، ان کو اور اللہ کی نصیحتوں کو جو ہے نظر انداز کیا۔ اب ان کی سزا قیامت تک یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنے والے بن گئے۔ وسوف ینبئہم، جلد خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما، بسبب اس کے ساتھ اس کے جو کام ہیں وہ یصنعون، وہ کرتے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے وہ اس کی خبر دے گا۔ یہ کافر جو ہے اسلام کے خلاف تو اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے اندر سے دشمن ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار ہیں۔ دنیا دار کے سامنے دنیا ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ لوٹ لوں۔ یا اہل الکتاب، یہ خاص کتاب والو، قد جاءکم، تحقیق آ گیا اب تمہارے پاس، رسولنا، پیغمبر ہمارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، واسطے تمہاری، کثیرا، بہت سی باتیں، مما، ان میں سے، کن تم تھے، تم تخفون، تم چھپا لیا کرتے، من الکتاب، خاص کتاب میں، اے یہود و نصارہ، اپنی آسمانی کتابوں میں سے حق کی جو باتیں تم اپنی قوموں کے ذریعے چھپا لیتے تھے، ان کو نہیں بتاتے تھے، ہمارا پیغمبر جو ہے وہ آ گیا ہے اور جو ہے وہ ان باتوں کو جو تم چھپاتے تھے ان کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعفو، اور معاف کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں کو، تمہاری بہت سی زیادتی ظلموں کو پیغمبر معاف کرتا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور کتاب روشن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ، من، ان لوگوں کو، اتبع، جو پیچھے چلتے ہیں، رضوانہ، اس کی خوشنودی سے، کہ سبل السلام، اس راستے حقیقی سلامتی کے، سلامتی کے، حقیقی سلامتی کے راستوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دیتا ہے، جو اس اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ اللہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، خاص اندھیروں میں سے، کفر، شرک، جہالت کے، نافرمانی، بغاوت کے اندھیروں سے، ظلم و ستم کے اندھیروں سے نکال کر، الی النور، طرف خاص نور کی لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ، ہی ساتھ اپنے حکم، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو، الی صراط مستقیم، طرف راست سیدھے کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، آسمانی قرآن، آسمانی تفسیر، اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، اسوہ حسنہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، کافر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، کہا جنہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہی ہے حقیقی مسیح بیٹا مریم کا۔ جنہوں نے اللہ کو مسیح بیٹا مریم کا بنا دیا انہوں نے کفر کیا۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَن یملک، بس کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئن، کسی بھی چیز کا، ان ارادہ، اگر وہ اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، یہ کہ ہلاک کر دے حقیقی مسیح، خاص مسیح بیٹے مریم کے کو، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، ومن فی الارض، جو مخلوق بھی زمین کے، جمیعاً، سب کو ہلاک کر دے۔ کس کے پاس اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جو ہے اس ہلاکت سے روک سکے؟ کوئی ہے کسی کے پاس طاقت قوت کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے، اللہ کو جو ہے ان کی ہلاکت سے منع کر دے، روک دے؟ کوئی ہے ایسی بات؟ کوئی قطعاً سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، واسطے بادشاہی ہے تمام اور واسطے اللہ ہی کے تمام بادشاہی، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، وما بینہم، اور جو مخلوق درمیان دونوں کے ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے،
جو مخلوق چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے، طاقت رکھنے والا ہے۔ وقالت یہود، اور کہا یہودی نے، والنصارى اور عیسائیوں نے، نحن ہم ابناء اللہ، بیٹے ہیں اللہ کے، واحباء اور محبوب ہیں اس کے، پیارے ہیں اس کے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلما یعذبکم، پس کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم، بوجہ تمہارے گناہوں کے۔ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا محبوب ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں کیوں دیتا ہے؟ تم محبوب کیسے ہو گئے؟ جو محبوب ہو اس کو کوئی سزا دیتا ہے؟ تم تو اللہ کے نافرمان، باغی، سرکش ہو، تم تو محبوب ہو ہی نہیں سکتے۔ بل انتم، بلکہ تم بشر، انسان ہو، ممن، ان لوگوں میں سے، خلق جن کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ انسان، تم انسانوں میں سے انسان ہو، اللہ کے بیٹے یا اللہ کے محبوب نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا واسطے جس کی چاہے گا، ویعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وللہ ملک السماوات، اور واسطے اللہ ہی کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، وما بینہما، اور جو مخلوق درمیان ان دونوں کے ہے، سب کی بادشاہی اللہ کے پاس۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اس اللہ ہی کی حقیقی لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، یہ خاص کتاب والو، یہودیو عیسائیوں، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، پیغمبر ہمارا، یبین، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، واسطے تمہارے، علی فترۃ، اوپر وقفے کے، من الرسل، پیغمبروں میں سے۔ پیغمبروں کے سلسلہ جو ہے کچھ وقت کے لیے رک گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، چند سالوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس وقفے کے بعد بھیجا، فترے کے بعد بھیجا۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا تھا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ ہم نے اپنا پیغمبر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا۔ فقط جاءکم، پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے، ان کے پاس خالص دین نہیں ہے جس کے ذریعے وہ خوشخبری اور جو ہے ڈرانا محسوس کریں۔ اس لیے جو ہے نیا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیا ہے، جن میں جو ہے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت یہودیوں، عیسائیوں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کی قدرت یعنی طاقت رکھنے والا ہے۔ گرامر جی، وار فتح، لار فی تحقیق، قدر فی تحقیق، اخذ فعل ماضی معروف ہے، واہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قد ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اخذ یاخذ، باب ناصر ینصر، اس کے شروع میں قد لگا تو قد اخذ فعل ماضی معروف قریب۔ اللہ الفلان سے سمار فاخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، قد اخذ فعل ماضی معروف قریب کا فاعل۔ میثاق، اس میں نکرہ میثاقن تھا، یہ قد اخذ فعل ماضی معروف قریب کا مفعول بنا تو میثاقن سے میثاقن، پھر میثاقن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا۔ بنی جو ہے بنونا تھا، بنونا، میثاق کا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، بنونا سے بنینا، میثاق کا مضاف، بنونا سے بنینا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی۔ پھر بنینا جو ہے جب آگے اسرائیل کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا نون ختم ہو گیا، بنینا سے بنی مضاف، اسرائیلوں سے اسرائیلا مضاف الیہ کی آخری حرف پر زیر آتی ہے، لیکن یہ جو غیر عربی لفظ ہو، عجمی لفظ ہو، اس کے نیچے زیر نہیں آتی، زیر کی بجائے زبر آتی ہے۔ تو بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، میثاق کا مضاف الیہ اوپر مرکب اضافی، یہ پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں قد اخذ فعل ماضی معروف قریب کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا قد اخذ فعل ماضی معروف قریب، اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے مفعول میثاق بنی اسرائیل، مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور پھر باسنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ پھر نفع کا ماضی معروف بعثا یبعثو، با فاتحہ یفتح، بعث فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل
نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف سا پر جزم آ گئی، باسا سے باس نا، فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اس نئی جو ہے یہ اصل میں اس میں تثنیہ اسنان تھا، دو، فاعلی حالت میں اسنان دو، اس میں تثنیہ اسنان تھا، اور یہ باسنا پھر ماضی معروف کا مفعول ہوا تو اسنان سے اس نئی نے الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا تو یہ اس نئی نے ہو گیا۔ پھر اس نئی نے جب مضاف ہوا تو اس کا جو ہے زیر والا نون ختم ہو گیا، اس نئی مضاف، عاشرہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، باسنا فعل ماضی معروف کا مفعول، اور نقیباً اس میں لکڑا جو ہے یہ بھی مفعولی حالت میں یہ ہے، نقیباً بھی مفعول ہو گیا۔ جملہ بنے گا باسنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منہم جار مجرور مرکب جاری، اور مفعول نمبر 1 اس نئی، عاشرہ مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور رقیباً اس میں مفعول نمبر 2 رقیباً مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے کالا پھر ماضی معروف ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، تو کالا پھر ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا کالا پھر ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ انی جو ہے یہ دو لفظ تھے، انا اور نی، انا حرف ناصب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے انا اور نی دونوں لفظ اکٹھے کر کے انی بنا دیا، ما اس میں نکرہ مضاف ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب جملہ بنے گا انی ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، معکم مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا حرف تحقیق کے اندر پہ شرط، اقمتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جن حرفوں کا ماضی معروف تھا کعبہ ما، کعبہ ما، یک وہ مو، باب ناصر ینصر، کعبہ ما تھا، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے باغ فعال کا الف لگایا تو ماضی کے پہلے حرف کاف پر جزم آ گئی، کعبہ ما سے اقوا ما بن گیا، اقوا ما، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم لگایا جمع مذکر حاضر کی ضمیر تو ماضی کی آخری حرف میم پر جزم آ گئی، اقوا ما سے اقوم، اور نیا فاعل لگ گیا تم، اقوم تم، اقوم تم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے واو کو نکال دیا تو اقم تم ہو گیا، پھر ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الصلاۃ الفلان سے اسم معرفہ الصلاۃ تو تھا، یا کم تم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الصلاۃ تا ہو گیا۔ جملہ بنے گا اقم تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الصلاۃ تا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ معرفت ہے آتیتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جن حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا، آتا یا تے جو باب زارا با یا، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آتا یا ہو گیا، آتا یا، ماضی فعل ماضی معروف۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر اس سے پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، اور آتیتا ہو گیا، آتا یا، آتا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتی، اور نیا فاعل لگ گیا تم، آتی تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الزکوٰۃ الفلان سے اسم معرفہ الزکوٰۃ تو تھا، آتے تم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الزکوٰۃ تا ہو گیا۔
جملہ بنے گا آتے تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الزکاۃ مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر دفعہ آمنتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آمینہ، پھر اس کے اس آمینہ کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو آمانہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو آمانہ سے آسان ہو گیا آمانہ. پھر ماضی معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، آمنہ سے آمنتم آمنتم. پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار رسول اس میں نکرہ رسولن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے رسولن ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری. پھر رسولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا. یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رسول مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا آمنتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق میں رسولی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر دفعہ ازرتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آزارا، آزارا یا ازارو. تو آزارا فعل ماضی معروف تھا، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف زا پر شد آ گئی، ازارا ہو گیا ازارا. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف را پر جزم آ گئی، ازرا سے ازر، اور نیا فاعل لگ گیا تم، ازرتم. فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے بعد واو جو جزم والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے داخل کیا ہے، یہ کسی کا حصہ نہیں ہے. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ازرتم فعل ماضی معروف کا مفعول. تو واو کیوں لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں لفظوں کو پڑھنا مشکل تھا. ازرتم ہم مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو جزم لگایا تو ان دونوں لفظوں کی ادائیگی آسان ہو گئی. ازرتموہم آسان ہو گیا. تو ازرتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم اس کا مفعول. جملہ بنے گا ازرتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر ہے اگر اقرضتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف کارازہ، پھر باب افعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف کاف پر جو ہے جزم آ گئی. کارازہ سے اقرضہ، اقرضہ یقرضو اقراض باب افعال. اقرضہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف زواد پر جزم آ گئی. اقرضہ سے اقرض، اور نیا فاعل لگ گیا تم. اقرضتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا. اقرضتم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اللہ. قرضن اس میں لگا قرضن تھا، یہ اقرضتم فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو قرضن. حسنن اس میں لگ رہا حسنن تھا، یہ قرضن موصوف کی صفت ہوا تو حسنن سے حسنن. قرضن موصوف، حسنن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اقرضتم فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2. جملہ بنے گا اقرضتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 اللہ، مفعول نمبر 2 قرضن، حسنن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. دار پھر تحقیق ہے او کفرنا الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف کافارا، پھر باب تفعیل میں گیا تو کفارا، پھر کفارا کی شروع میں باب علامت مضارع آئی تو یو کفرو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع آئی تو او کفرو،
پھر اس کے شروع میں شد والا نون آیا تو نون شد والے نون نے فعل مضارع کے آخری را کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو وہ کف رو سے وہ کف رنا الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری، سیئات اس میں نکرہ سیئاتن تھا، یہ اکفرن فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو سیئاتن سے سیئاتن مفعول بن گیا، پھر سیئاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تھی، سیئات مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی سیئات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اکفرن فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا، اکفرن فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق کم ان کم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول سیئات کم ضام مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور فتح دار پھر تحقیق ہے، ادخلن الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، داخلہ داخلہ یدخلو باب ناصر ینصر، یا کی جگہ علامت اندار الف لگا تو ادخلو تو یہ باب افعال میں جائے گا، داخلہ کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو داخلہ سے ادخلہ ہو گیا، ادخلہ یدخلو ادخال باب افعال، یدخلو یا سے فعل مضارع معروف ہے اور یا کی جگہ الف لگا پھر علامت مضارع تو یہ ادخلو ہو گیا، یدخلو یا کی جگہ الف لگا تو ادخلو، پھر اس کے آخر میں نون ثقیلہ لگا شد والا تو نون ثقیلہ نے اس کے آخری حرف ادخلو لام کی پیش کو زبر میں بدل دیا، پیش ختم کر کے زبر دے دی تو ادخلو سے ادخلن الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ادخلن فعل مضارع معروف کا مفعول، جنات اس میں نکرہ جناتن تھا، یہ ادخلن فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو جناتن سے جناتن، اب جملہ بنے گا ادخلن فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 کم مفعول نمبر 2 جناتن مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تجری تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، جارا یا یجرے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تجرے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو تجرے یو سے تجری ہو گیا، تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، من حرف جار تحت اس میں نکرہ غیر منصب تحت تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو تحت تو ہی رہا، من تحت و جار مجرور مرکب جاری، پھر تحت جب ہا ضمیر کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، تحت سے تحت مضاف، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تحت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الانہار والافلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تجری فعل مضارع معروف کا فاعل، اب جملہ بنے گا تجری فعل مضارع معروف اپنے فاعل الانہار اور اپنے متعلق من تحتہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارق من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کافر فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کافر یکفر باب ناصر ینصر، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، بعد اس میں نکرہ بعد ہو تھا، یہ کافر فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو بعد ہو سے بعد پھر بعد مضاف ذالک کا اس میں اشارہ مضاف الیہ بعد مذالک کا مضاف الیہ مرکب اضافی، من حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا کافر فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول بعد ذالک کا مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق من کم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، حرف ہے قدر سے تحقیق ہے، جملہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرف کا ماضی معروف تھا، زالالہ یضربو باب ضربا یضربو، زالالہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں لام اکٹھے کر کے شد دے دی تو ذلہ ہو گیا، اس کے شروع میں قد آیا تو قد ذلہ فعل ماضی معروف قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
سوا اس میں نکرہ سوا ان تھا، قد زدہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو سوا ان، پھر سوان کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ سوا مضاف، السبیل السبیلو تھا، سوا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو السبیلو سے السبیل مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، قد زدہ فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، جملہ بنے گا قد زدہ فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول سوا السبیل مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے بے حرف جار ہے، ما جو ہے یہ اس میں ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ یہاں ما جو ہے یہ زائد ہے۔ نقض اس میں نکرہ نقضن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے نقضن، جار مجرور مرکب جاری، پھر نقضن کی ایک زیر ختم ہوئی تو نقض مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نقض مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ میثاق کا اس میں نکرہ میثاقن تھا، یہ مفعولی حالت میں آیا تو میثاقن، پھر میثاقن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، میثاق کا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب جملہ بنے گا بے نقض ہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، میثاقہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لأنا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے یہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا لعنا، لعنا یلعنو با فاتح یفتح، لعنا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا لعنا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، لعنا سے لعن، اور نیا فاعل لگ گیا نا، لعن نا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والا نون اور زبر والا نون دونوں اکٹھے کر کے شد دے دی تو لعنا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا لعنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فتح ہے جعلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف جعل، جعل یجعل با فاتح یفتح، جعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، جعل سے جعل، اور نیا فاعل لگ گیا نا، جعلنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قلوبا اس میں نکرہ قلوبن تھا، جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو قلوبن سے قلوبن، پھر قلوبن کی ایک زبر ختم ہوئی تو قلوبا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوبا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ قاسیتن جو ہے اس میں نکرہ قاسیتن تھا، یہ مفعول ہوا تو یہ قاسیتن ہو گیا۔ جملہ بنے گا جعلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، قلوبہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے مفعول نمبر 2 قاسیتن سے مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یحرفون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حرفا، پھر باب تفعیل میں گیا تو حرفا، حرفا یحرف تحریف باب تفعیل، حرفا یحرف، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لغت یحرفون جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الکلمہ الفلان سے معرفہ الکلموں تھا، یحرفون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الکلموں سے الکلمہ ہو گیا، مفعول بن گیا۔ ان حرف جار ہے، مواضع اس میں نکرہ مواضع او تھا، مساجد دو کے وزن پر اس میں نکرہ غیر منصرف تنوین نہیں آئی، مواضع او تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان مواضع او ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری،
پھر مواضع او جب ہی کے ساتھ مضاف ہوا پھر اس کو زیر آ گئی مواضع اے مضاف ہی ہوا سوا مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی مواضع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یحرفون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الکلمہ مفعولی حالت اور اپنے متعلق ام مواضع ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ واؤ ہے نصوب فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ناسے یا ینسا یو باب سامع یا یسمع ناسے یا تھا فعل ماضی معروف واؤ مذکر غائب کا صیغہ واؤ جمع کا لگا تو ناسے یو، پھر اللہ نے یا پیش والی کو نکال دیا تو نسو رہ گیا فعل ماضی معروف واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ حزن اس میں نکرا حزن تھا نسو فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو حزن سے حزن۔ مما جو ہے یہ دو لفظ سے من اور ما، من حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، پھر اللہ نے دونوں لفظ اکٹھے کر کے آسان بنا دیا تو مما ہو گیا۔ اب جو جملہ بنے گا نسو فعل ماضی معروف واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول حزن مفعولی حالت اور اپنے متعلق مما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ذکروا جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ذاکرہ یذکر باب ناصر ینصر، ذاکرہ تھا باب تفعیل میں گیا تو یہ ذکرہ ہو گیا، ذکرہ فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف زال پر پیش دوسرے حرف کاف کے نیچے زیر، ذکرہ ماضی معروف سے ذکرہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا تو ذکروا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ذکروا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر اس کے اندر اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں مما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرفت لا حرف نفی تزال و تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا زایلا یز یہ دو، پھر یا کی جگہ علامت تا لگی تو تز یہ دو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے یہ یا کو الف میں بدلا تو یہ تز یہ دو سے تزالو ہو گیا، یا کی جگہ الف آیا تو الف نے زا کی جزم ختم کر کے زبر دے دی تو زبر آ گئی زا پر، تاز کی بجائے تزا ہو گیا، الف کی وجہ سے تزالو۔ تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تزالو فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ جملہ بنے گا لا تزالو فعل مضارع معروف منفی اپنے اسم انت فعل ناقص اپنے اسم انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ تتبع تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تالا یتلاؤ، پھر تالا جو ہے یتلاؤ، تالا یتلاؤ، پھر اس کے اندر الف سے داخل کیا تو اتتالا یتتالئو، اتتالا یتتالئو۔ تالا تین حرفوں کے ماضی میں پہلے حرف توئے سے پہلے الف زیر والا لگا کر توئے کو جزم دے دی اور توئے کے بعد تا جو ہے وہ زبر والی لگائی تو یہ تالا سے اتتالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تا کو بھی توئے میں بدل دیا تو دو توئے اکٹھے ہو کر شد آ گئی تو اتتالا ہو گیا، اتتالا سے تا جو تھی اس کو توئے میں بدلا، دونوں توئے جو ہے وہ اکٹھے کر کے شد دے دی تو اتتالا۔ پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگی تو یتالئو،
پھر یا کی جگہ علامت اندار تا لگی تو تطالع، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الا حرف جار ہے، خائنۃ اس میں نکرہ خائنۃ تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا خائنۃ جار مجرور نقب جاری، من حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر نقب جاری، جملہ بنے گا تطالع فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر اپنے متعلق، الا خائنۃ جار مجرور نقب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 منہم جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، الا حرف استثناء ہے، قلیلاً اس میں نکرہ قلیل نون تھا، یہ جو ہے پچھلے جملہ جو ہے تطالع جو ہے یہ الا کے بعد آ جائے گا، اور اس کے ساتھ لا حرف نفی لگ جائے گا، لا تطالع فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر حاضر کا صیغہ جو ہے اس کے ساتھ قلیلاً جو ہے یہ قلیلون سے مفعول بنا لا تطالع کا، تو یہ قلیلون سے قلیلاً، اس کے بعد من حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری، اب الا کے بعد آ جائے گا لا تطالع، الا خائنۃ جو ہے اس کو بھی ساتھ لگا دیا جائے قلیلاً سے پہلے، تو لا چونکہ الا سے پہلے مثبت جملہ ہے، الا کے بعد اس کے الٹ جو ہے یہ منفی جملہ آ جائے گا، لا لگ جائے گا، تو لا الا کے بعد آ جائے گا لا تطالع فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1، الا خائنۃ جار مجرور نقب جاری اور مفعول قلیلاً، اور متعلق نمبر 2 منہم جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، فارشد ہے، اعفو فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف عفا و، عفا و یعفو وہ، پھر فعل مضارع سے یعفو وہ سے امر بنانے کے لیے علامت اندارے کی جگہ الف لگا، اور الف کو پیش مل گئی کیونکہ یعفو وہ فا پر پیش ہے فعل مضارع میں، تو یہ بن گیا الف کو پیش اوفو، اور واو آخری واو جو اس کو جزم مل گئی اوفو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واو کو آخر سے ختم کر دیا تو اوفو رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا اوفو فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، ان ہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، وارفت ہے اصفح فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا صافح، صافح یصفح ہو، اس فعل مضارع یصفح ہو سے امر بنایا تو یہ الف کی علامت اندارے کی جگہ الف آ گیا، اور آخری حرف فا پر جزم آ گئی، اور الف کو زیر دے دی کیونکہ یصفح ہو درمیان والے حرف فا پر زبر ہے، زبر ہو یا زیر ہو فعل مضارع میں تو وہ الف کو زیر ملتی ہے، یصفح ہو سے اصفح فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اصفح فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، یحب یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا حبابا، حبابا یحبابو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف خا پر جزم آ گئی، حبابا سے احبابا، احبابا، پھر الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی تو یحببو، یحببو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے پہلے با کی زیر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلے با کو دے دی تو یحببو، پھر اللہ نے جزم والی با اور پیش والی بات دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو یحبو ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الموسجن الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع اصل میں المو سے نونا تھا، جب یہ یحبو پھر مضارع معروف کا مفعول ہوا تو المو سے نونا سے المو سے نینا ہو گیا،
جملہ بنے گا یحب فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول المحسنین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی آئے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت من الفجار الذین الفلان سے اسم معرفہ یا ان سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ قالو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من الذین جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ان نا جو ہے یہ دو لفظ ہے، انا اور نا، انا اور نا۔ انا حرف ناصب اسم، نا تسمیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ نصارہ اس میں نکرہ نصارہ یو تھا، یہ اللہ نے یا خالی کر کے راہ کو ایک اور زبر دے دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی۔ جملہ بنے گا انا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، نصارہ اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اخذنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف تھا آخذا یاخذ باب ناصر ینصر، آخذا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو فعل ماضی کے آخری حرف زال پر جزم آ گئی، آخذا سے اخذ اور نیا فاعل لگ گیا نا۔ اخذنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ میثاق اس میں نکرہ میثاقن تھا، اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو میثاقن سے میثاقن، پھر میثاقن کی ایک زبر ختم ہوئی تو میثاق کا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، میثاق کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا اخذنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول میثاق کا ہم مضاف لہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ خارفتہ نصوب فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ناسا یا ین سے یو باب ضربا یضربو، ناسے یا ین سا یو باب سامع یسمع، ناسے یا تھا اس کے آخر میں واو جمع کا لگا تو ناسے یو، پھر اللہ نے یا پیشوائی کو نکال دیا تو نسو رہ گیا۔ فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ حزن اس میں نکرہ حزن تھا، نسو فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو حزن سے حزن۔ مما دو لفظ من اور ما، من حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا نسو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول حزن اور اپنے متعلق مما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذکروا فعل ماضی مجہول ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ذاکرہ یذکر باب ناصر ینصر، ذاکرہ تھا باب تفعید میں گیا تو ذکرہ فعل ماضی معروف، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف زال پر پیش، دوسرے حرف کاف کے نیچے زیر، ذکرہ سے ذکرہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو ذکروا فعل ماضی مجہول واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، پھر اپنا ہم ضمیر اس کے اندر اس کا پھر ماضی مجہول کا کہ جو ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ذکروا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرکب جاری تو مما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے اگر رینا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا غارہ یا یغریو،
پھر غارہ یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف غین پر جزم آ گئی، غارہ یا سے اغرا یا، اغرا یا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، اغرا یا سے اغرئی اور نیا فاعل لگ گیا نا، اغرینا پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینا اس میں نکرہ غیر منصرف بینوں تھا، یہ اغرینا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا، پھر بینا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اغرینا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 1، العداوت اللہ تعالیٰ سے اسم معرفہ العداوت تو تھا، یہ اغرینا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو العداوت تو سے العداوت تا مفعولی حالت، اور پھر ہے البغضاء الکلام سے اسم معرفہ البغضاء او تھا، یہ بھی اغرینا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو البغضاء او سے البغضاء ہو گیا، مفعول نمبر 3۔ الہ حرف جار ہے، یوم اس میں نکرہ یومن تھا، الہ حرف جار کا مجرور ہوا تو الہ یومن جار مجرور مرکب جاری، پھر یومن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یوم مضاف القیامت الکلام سے اسم معرفہ القیامت تو تھا، یوم مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القیامت تو سے القیامت تے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، الہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اغرینا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 بینہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 العداوت مفعولی حالت، مفعول نمبر 3 البغضاء مفعولی حالت، اور اپنے متعلق الہ یوم القیامت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر دفعہ سوف جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے، یو نبے او یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف نابا نابا یم باو با فاتح یفتح، پھر باب تفعیل میں گیا تو نابا سے نبا نبا 4 حرفوں کا ماضی بن گیا نبا، پھر اس کے شروع میں علامت انذار پیش والی آئی تو یہ یو نبے او یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یونبے او پھر مضارع معروف کا مفعول، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یونبے او پھر مضارع معروف کا فاعل، بے حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یونبے او پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول ہم، اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، کانو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، فعل ناقص ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ہے جسناؤنا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل تام ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ثنا یسناؤ، پھر واؤن جمع کا لگا تو یسناؤنا یا سے پھر مضارع معروف، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور یہ فعل تام ہے۔ اب کانو فعل ماضی فعل ناقص جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور یسناؤنا پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، اپنا فعل تام فعل ناقص اور فعل تام دونوں اکٹھے کیے تو یہ ماضی استمراری بن گئے، کانو یسناؤنا پھر ماضی معروف استمراری جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کانو یسناؤنا پھر ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ بما جار مجرور مرکب جاری اس مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، یا حرف ندا کا جو ہے یہ مضاف ہو، یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو اہلن سے اہلو ایک پیش ختم ہوگی، اہلن سے یا اہلو، پھر اہلا مضاف ہوا تو اہلو سے اہلا ہو گیا، مضاف ہوا تو اہلو سے اہلا، الکتاب الفلام سے معرفہ الکتاب وہ تھا، یہ اہلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب وہ سے الکتاب اہلا مضاف، الکتاب مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یا اہلا یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ فعل آ جگہ ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
جب حرف ندا یا کی جگہ ادو آ جائے گا فعل تو اہل الکتاب مضاف مضاف رقب اضافی اس فعل ادو کا مفعول بن جائے گا. جملہ بنے گا یا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اہل الکتاب مضاف مضاف رقب اضافی مفعول حالت سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ. قدر پہ تحقیق ہے. جا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا آ جائیا آ یج یہ او باب زارا با یضرب. جائیا آ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ. پھر اس کے شروع میں قد آیا تو قد جا فعل ماضی معروف قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ. قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. جا قد جا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول. رسول و اس میں رکھا رسول لن تھا 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں. قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل رسول. پھر مضاف ہوا تو اسے رسول مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی. رسول و مضاف نا تسنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. رسول و مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں. قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل. اب جملہ بنے گا قد جا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل رسول و نا مضاف مضاف لہ مرکب اضافی فاعلی حالت اور اپنے مفعول قم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. یبینو یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف بایا نا یب یہ نو باب زارا با یضرب. پھر باب تفعیل میں گیا تو بایا نا سے بینا. 4 حرفوں کا ماضی معروف بینا. پھر علامت داری یا پر پیش لگی تو یہ یبینو ہو گیا. یا علامت پیش والی لگی تو یبینو. جا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. لاس میں لے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا. حرف جار قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی. لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. کثیرن اس پہ رکرا کثیرن تھا یہ یبینو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو کثیرن سے کثیرن. مما جو ہے یہ 2 لفظ سے من اور ما جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا یبینو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول کثیرن اور اپنے متعلق نمبر 2 مما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. کنتم فعل ماضی معروف ہے آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فعل ناقص ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا یکونو باب ناصرا ینصر. کاوانا تھا اس کے اندر فعل ماضی معروف فعل ناقص اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی. کاوانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم جمع مذکر حاضر کی ضمیر کون تم. پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ کو نکالا تو واؤ جاتے ہوئے کاف کو پیش دے گیا تو یہ کن تم ہو گیا. فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. تخفونا تا سے فعل مضارع معروف ہے واؤ نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے اور یہ تخفونا جو ہے یہ فعل تام ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف خافیا یخفایو با فاتح سامع یسفاو. خافیا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو اخفایا. 4 حرفوں کا ماضی معروف اخفایا. پھر علامت نظر یا لگی پیش کے ساتھ تو یخفیو. پھر یا علامت نظر کی جگہ تا لگی تو تخفیو. تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو تخفیونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ پھر مضارع معروف انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش پر یا کو نکال دیا تو تخفونا رہ گیا. من حرف جار ہے الکتاب الفدان سے سمار فعل کتاب وہ تھا. من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الکتاب جار مجرور مرکب جاری. اب کنتم فعل ماضی فعل ناقص اور تخفونا فعل مضارع معروف فعل تام دونوں کٹھے کیے تو کنتم تخفونا فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اب جملہ بنے گا تو کنتم تخفونا فعل ماضی استمراری معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق من الکتاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں مما جار مجرور مرکب من ما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا. جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر یا یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے.
3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آفا وا یافو وہ، باب ناصرہ ینصرو، یافو وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری واو کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو یافو ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ان حرف جار ہے کثیر، اس میں نکرہ کثیر تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان کثیر جار مجرور مکتوب جاری۔ جملہ بنے گا یافو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، ان کثیر جار مجرور مکتوب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ قدر فی تحقیق ہے، جا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جا یا آ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو جا آ ہو گیا۔ اس کے شروع میں قد حرف تحقیق ہے تو قد جا فعل ماضی معروف قریب ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد جا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، من حرف جار اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اللہ جار مجرور مرتبہ جاری۔ نورن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، قد جا فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 1، غور فتح کتابن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، فاعل ہو گیا قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل نمبر 2۔ مبین اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، میم پیش والے سے اس میں فاعل، کتاب موصوف، مبین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی اور پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت میں، قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا قد جا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل نمبر 1 نورن اور فاعل نمبر 2 کتاب مبین موصوف سے مرکب توصیفی اور اپنے مفعول قم اور اپنے متعلق من اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہدی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا یہدے یو، باب ضرب یضرب، یہدے یو تھا، اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یہدی۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یہدی فعل مضارع معروف کا فاعل۔ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہدی فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یہدی فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اتباع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تابع یتبع، باب سامع یسمع، پھر تابع کے اندر الف سے داخل کیا، الف زیر والا شروع میں، اور تا ماضی کے پہلے حرف تا پر جزم اور اس جزم والی تا کے بعد زبر والی تا لگائی تو یہ تابع سے اتبع، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھے کر کے شد دے دی تو اتبع ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ رضوانہ اس میں نکرہ رضوان تھا، یہ اتباع فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1 ہوا تو رضوانن، پھر رضوانن کی ایک زبر ختم ہوئی تو رضوانہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رضوانہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اتباع فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1۔ سبلا اس میں نکرہ سبلن تھا، یہ اتباع فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو سبلن سے سبلن، پھر سبلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو سبلا مضاف، السلام الفلان سے اسم معرفہ السلام تھا، سبلا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو السلام سے السلام، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اتباع فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا اتباع فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 رضوانہ مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 سبل السلام مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یخرج جو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خارج یخرج، پھر خارج کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو اخرج، 4 حرفوں کا ماضی اخرج، پھر علامت مضارع پیش کے ساتھ یا لگی
تو یخرجو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یخرجو پھر مضارع معروف کا مفعول، من حرف جار ہے، الظلمات اس میں نکرہ اس میں الف لام سے اسم معرفہ، ظلمات تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الظلمات تے جار مجرور مقبے جاری، الی حرف جار ہے، النور الف لام سے اسم معرفہ اصل میں النور ہو تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو النور جار مجرور مقبے جاری، بے حرف جار ہے، اذن اس میں نکرہ اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اذن جار مجرور مقبے جاری، پھر اذن کے ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اذن مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یخرجو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول ہم، اور اپنے متعلق من الظلمات جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر 2 الی النور جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 بے اذن ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ۔ واو فتح یہدی یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یہدی فعل مضارع کا مفعول، 3 حرفوں کا ماضی معروف ہادہ یا یہدی، یو پھر لدن ثانی کے لیے آخری یا کی پیش کو جزم میں بدلا تو یہدی، ہم اس کا مفعول، الی حرف جار صراط اس میں نکرہ صراط تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی صراط جار مجرور مقبے جاری، مستقیم میم پیش وارث اس میں فاعل مستقیم من تھا، صراط موصوف کی صفت ہوا تو مستقیم من سے مستقیم من ہو گیا، صراط موصوف مستقیم اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یہدی فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ہم، اور اپنے متعلق الی صراط مستقیم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ۔ لا حرف تحقیق ہے، قد حرف تحقیق ہے، کفر فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کفر یکفر باب ناصر ینصر، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یانو سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ہے، کافر فعل ماضی معروف کا فاعل، کافر فعل ماضی کے شروع میں قد لگا تو فعل ماضی معروف قریب ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا قد کافر فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل الذین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، قالو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ان حرف ناصب، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، المسیح الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حد، ابنو اس میں نکرہ ابنون تھا، یہ مضاف ہوا تو ابنو مضاف، مریم تھا، مضاف الیہ ہوا تو زیر نہیں آئی، غیر عربی لفظ ہے، مریم سے مریم، ابنو مریم مضاف مضاف مرکب اضافی، اور یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ المسیح ہو کا اس کو کہتے ہیں عطف بیان، یہ المسیح کی وضاحت کرتا ہے، عطف بیان اس کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر المسیح ابن مریم یہ فاعلی حالت میں ہیں۔ جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، المسیح ابن مریم فاعلی حالت، خبر نمبر اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، فارف من اس میں سوالیہ ہے، یمل کو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف مالا کا یمل کو باب ضربا یضربو، یمل کو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار اللہ ہے، اللہ ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اللہ جار مجرور مرکب جاری، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، یہ یمل کو پھر مضارع معروف کا مفعول ہوا تو شیئن سے شیئن، جملہ بنے گا یمل کو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق من اللہ جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول شیئن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں من اس میں سوالیہ ہے تو من اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔
ان حرف شرط ہے، ارادہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا رعادہ، رعادہ یرعدو باب فاتحہ یفتح، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ارعادہ ہو گیا، ارعادہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ارعادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو، تو یہ ارادہ، پھر جزم والے حمزہ کو الف میں بدلا تو ارادہ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ارادہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کا جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، یہلے کا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا حالہ کا یہلکو باب ضربہ یضرب، حالہ فعل ماضی معروف کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو حالہ سے اہلکا ہو گیا، اہلکا یہلکو اہلاکن باب فعل، یہلکو پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں ان حرف ناس پہ مضارع ہے تو اس نے آخری حرف کاف کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یہلکو سے این یہلکا۔ المسیح الف لام سے اسم معرف المسیح ہو تھا، یہ یہلکا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو المسیحا۔ ابنا اس میں نکرہ ابنن تھا، یہ بھی مفعولی حالت میں یہ جو ہے یہ المسیح کا بیان عطف بیان ہوا تو یہ مفعولی حالت میں ابنن سے ابنن، پھر ابنن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ابنا مضاف، مریموں تھا غیر عربی لفظ، ابنا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اس کو زیر نہیں آئی، زیر کی جگہ زبر آ گئی تو ابنا مریمہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، المسیحہ کا یہ ہے عطف بیان، اور المسیحہ ابن مریمہ اکٹھا یہ ہے یہ مفعولی حالت میں یہلکا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ اور پھر تھا امہ اس میں نکرہ امن تھا، یہ بھی مفعول ہوا یہلکا پھر مضارع معروف کا تو یہ امن سے امن ہو گیا، امن سے امن مفعول ہو گیا، پھر امن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، امہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں مفعول نمبر 2۔ وعرفت من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی یہلکا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 ہے۔ فی حرف جار الارض الفلام سے اسم معرفہ الارض تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور رقبے جاری، جمیعاً اس میں نکرہ جمیعاً تھا، یہ تاکید ہوا تو یہ جمیعاً ہو گیا، جملہ بنے گا یہلکا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول المسیح ابن مریمہ مفعولی حالت، اپنے مفعول نمبر 2 امہ ہو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 3 من، اور اپنے متعدد فی الارض جار مجرور مرکب جاری، اور تاکید جمیعاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بور فتح دیر فجار ہے اللہ الفلان سے سمار فصل میں اللہ ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکب جاری، ملک اس میں نکرہ ملکن تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ملکن سے ملک و مضاف، السماوات الفلام سے سمار فالسماوات تو تھا، ملک و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو السماوات سے السماوات ہو گیا، ملک و سماوات مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اور فتح الارض الفلان سے سمار فالارض تھا، یہ ملک و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الارض سے الارض ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورے مرکب اضافی فاعلی حالت۔ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ اب جملہ بنے گا للہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا، ملک السماوات مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت خبر نمبر 1، ملک الارض مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 2، ما اس میں موصول مذکر جو ہے ما اس میں موصول جو ہے خبر نمبر 3، اور بینہما بین مضاف ہما ہوا سے جمع تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بین مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، تو یہ بھی للہ کے ساتھ ملے گا سارے کا سارا۔ اب دوبارہ جملہ بناتا ہوں، للہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا، ملک السماوات مضاف مضاف الیہ مرکب جاری خبر نمبر 1، ملک الارض مضاف مضاف الیہ مرکب جاری خبر نمبر 2، ما اس میں موصول خبر نمبر 3، بینہما مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 4، مبتدا للہ اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یخلق و یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خالقہ،
خلق یخلق باب نصر ینصر، یخلق یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یخلق فعل مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا یخلق فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یشاء یا سے فعل مضارع مرفوع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی مرفوع شایع، شایع یش یہ او، پھر اللہ یش یہ او میں یا کو الف بنا دیا تو یشاء او ہو گیا، الف نے شین کی جزم ختم کر کے زبر دے دی کیونکہ الف سے پہلے زبر آنا لازمی ہے، یشاء او ہو گیا، یشاء پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یشاء پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، الا حرف جار ہے کل اس میں نکرہ کل تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا کل دن جار مجرور مکتب جاری، پھر کل دن کی ایک زیر ختم ہوئی تھی، کل مضاف شیء اس میں نکرہ شیء تھا، کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو شیء سے شیء، کل شیء مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اور پورا مرکب اضافی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، قدیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حد، اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا، الا کل شیء جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر ایک، قدیر اس میں نکرہ خبر نمبر دو، مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر قالت فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوالا، اللہ نے آسانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو کالا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ نے جزم والی تا لگائی تو قالت ہو گیا، قالت نیا تا جزم والی نیا فاعل لگایا تو قالت، کالا سے قالت، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیہود الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں قالت فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر ایک، اور النصارى یو تھا، یہ بھی قالت فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر دو، اب جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل نمبر ایک الیہود، فاعل نمبر دو النصارى سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، نحنو جو ہے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ابناؤ اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، اور پھر ابناؤ مضاف اللہ ہو سے اللہ ہے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اور پھر دفعہ احباؤ اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت مضاف ہوا، احباؤ مضاف ہوا، اور ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، احباؤ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اب جملہ بنے گا نحن ضمیر مبتدا، ابناء اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت خبر نمبر ایک، احباؤہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت خبر نمبر دو، تو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کل فی الامر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فی الامر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فا حرف ہے دیما حرف سوالیہ ہے، یعذب یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عذبا یعذب پھر باب تفعیل میں گیا تو عذبا، عذبا یعذب تعذیب باب تفعیل، یعذب یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم کا سے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، یعذب فعل مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار ہے ذنوب اس میں نکرہ ذنوبن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوتا بے ذنوب بن جار مجرور مرکب جاری، پھر ذنوب بن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ذنوب مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ذنوب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا یعذب فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق بذنوب کم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں دیما حرف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کی بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، بل حرف عطف ہے انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بشر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، من اس میں من اور من حرف جار، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا انتم ضمیر مبتدا، بشر اس پہ نکرہ خبر نمبر ایک، ممن جار مرکب جاری خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خلق کا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
خلقہ یخلق و باب نصرہ ینصر، خلقہ فعل ماضی معروف، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا خلقہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں ممن آیا جار مجرور رقبے جاری، تو یہ جار مجرور رقبے جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ۔ یغفر یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف غفرا، غفرا یغفر باب ضرب یضرب، یغفر یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، دیر فجار من اسم موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یغفر فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، لمن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف شیعہ، شیعہ یش یہ او، پھر اللہ تعالیٰ نے شین کے بعد یا کو الف میں بدلا تو الف نے شین کی جزم ختم کر کے الف زبر دے دی تو یشاء او ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں دمن جار مجرور رقبے جاری ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح یعذب و یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عذبا، عذبا یا عذب باب ضربا یضرب، پھر عذبا سے باب تفعیل میں گیا تو درمیان میں ہر زال پر شد آ گئی، عذبا سے عذبا، عذبا، اور پھر ماضی معروف اس کے شروع میں علامت مضارع لگی پیش والی تو یعذبو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من اسم موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یعذب فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یعذب فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، من سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من آیا اس میں موصول، من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ۔ بور فتح دیر فجار ہے، اللہ الفلان سے سمار اللہ ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکب جاری، ملک و اس میں نکرہ ملکن تھا یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، ملکن سے ملک و مضاف، اللہ السماوات الفلان سے سمار السماوات تو تھا، ملک و مضاف کا مضاف لہ ہوا تو السماوات تو سے السماوات تے، ملک السماوات مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حرف، اور فتح الارض الفلان سے سمار الارضو تھا، یہ بھی ملک و مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الارضو سے الارض، ملک الارض مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حرف۔ اور فتح ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، بینا اس میں نکرہ بینو تھا یہ مفعولی حال میں آیا تو بینا مضاف، ہما ہوا اور ہیا سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حال۔ جملہ بنے گا للہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا، ملک السماوات مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1، ملک الارض مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 2، ما اس میں موصول خبر نمبر 3، بینہما مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 4، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمی یا خبریہ۔ اور فتح الیہ حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، المسیر و الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا المسیر و مبتدا، الیہ جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، اہلا اس میں نکرہ اہلن تھا، اس کے شروع میں یا حرف ندا یا تو اہلن سے ایک پیش ختم ہو گئی، یا اہلو، پھر اہلو مضاف ہوا تو زبر آ گئی اہلا، اہلا مضاف، الکتاب الفلام سے اسم معرفہ کل کتاب وہ تھا، اہلا مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الکتاب بے ہو گیا، اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا مرادہ، اب یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
جملہ بنے گا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ رقب اضافی مفعول حالت سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ قدر فی تحقیق جاء فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اصل میں جائیہ آ تھا جائیہ آ یج یہ او باب زارہ با یضرب جائیہ آ تھا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ اس کے شروع میں قد آیا تو قد جا فعل ماضی معروف قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قد جا فعل ماضی معروف کا ماضی معروف قریب کا مفعول رسول اور اس میں رقبہ رسول تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل پھر رسول ان کی ایک پیش ختم ہوئی تو رسول و مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رسول و مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں قد جا فعل ماضی قریب کا فاعل جملہ بنے گا قد جا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل رسول و نا مضاف مضاف لے مرکب اضافی فاعلی حالت اور اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ یبین یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین رفعوں کا ماضی معروف باینا یبینو باب زارہ با یضرب پھر باب تفعیل میں گیا تو بینا یبینو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل لا اس میں دے حرف جار تھا لا حرف جار کا لے سے لا بنا حرف جار اور کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا یبین فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ الا حرف جار ہے فترۃ اس میں نکرہ فترۃن تھا الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا فترۃن جار مجرور مرکب جاری من حرف جار ہے الرسول الف لام سے اسم معرف الرسول لو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الرسول جار مجرور مرکب جاری اب یہ دونوں جو ہے الا فترۃ من الرسول یہ قد جا پچھلے جملے قد جا پھر ماضی معروف کے ساتھ لگیں گے اب جملہ بنے گا دوبارہ قد جا کا قد جا پھر ماضی معروف قریب اپنے فاعل الرسول و نا اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق نمبر 1 الا فترۃ جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2 من الرسول جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ان حرف ناصب میں مضارع ہے تقولو تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تقولون تھا اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تقولون سے ان تقولو تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا یقبلو باب ناصرہ ینصرو یقبلو پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تقبلو پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو کاف کی جزم واو کو دی تقولو ہو گیا پھر واو نون جمع کا لگا تو تقولونا تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب میں مضارع اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تقولون سے ان تقولو تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا تقولو فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ما حرف نفی ہے جا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے ما حرف نفی لگنے سے ما جا فعل ماضی معروف منفی ہو گیا نا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل نا تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ما جا فعل ماضی معروف منفی کا مفعول من حرف جار بشیر اس میں نکرہ بشیرن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بشیرن جار مجرور مرکب جاری جملہ بنے گا ما جا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نا اور اپنے مطابق من بشیرن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا اور فتح لا حرف نفی ہے نذیر اس میں نکرہ نذیرن تھا اس سے پہلے من حرف جار تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے من حرف جار کا مجرور ہوا تو نذیرن سے نذیرن من نذیرن جار مجرور مرکب جاری اب لا کے بعد جو ہے جا فعل ماضی معروف آ جائے گا فعل ماضی معروف اور اس کے بعد نا آ جائے گا اور اس کے بعد من نذیرن آ جائے گا تو لا کے بعد آ جائے گا لا جا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نا
اور اپنے متعلق من نزید جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ فارفت ہے قدر فی تحقیق ہے، جا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جن حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا آ، جائیا آ یج یہ او باب زارا با یضرب، جائیا آ کو اللہ نے آسان فرمایا، یا کو الف میں بدلا تو جا آ ہو گیا۔ قدر فی تحقیق قد جا فعل ماضی معروف قریب، واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد جا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، بشیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل نمبر 1، اور پھر نذیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، قد جا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا قد جا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل نمبر 1 بشیر، فاعل نمبر 2 بشیر نذیر، اور اپنے مفعول قم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور پھر اللہ الفلان سے سمار آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، علی حرف جار ہے، کل اس میں نکرہ کل تھا، علی حرف جار کا مجرور ہوا تو علی کل دن جار مجرور مکبے جاری، پھر کل دن کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو شیئن سے شیئن، کل شیئن مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ قدیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا اللہ مبتدا، علی کل شیئن جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، قدیر اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔